अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज बिद्दत। कोई कहता है सारी बिद्दत गुमराही है, बिद्दत तो बिद्दत होती है, बिद्दत जहन्नम में लेके जाएगी। सुनिए, दो किस्मों की होती है, एक बिदअत हसना और एक बिदअत सय्या। बिदअत हसना अच्छी बिदअत, बिदअत सय्या बुरी बिदअत। सवाल ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने हर खुतबे में जब भी आप खुतबा देते हैं कहते हैं कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, और जितने खुतबे मैंने दिया मैंने भी हदीस बराबर आपके सामने पढ़ी, तमाम बिदअतें गुमराही है। कहाँ कहाँ बिदअत हसना गुमराही नहीं है? कुल्लू कुल्लू में सब आ गया मुकम्मल तौर से बिदअतें गुमराही। याद रखिए, बिदअत बिदअत होती याद रखिए, इसको हसना और सय्या कहकर अपने अमाल को गलत न करें। और कोई कहता है कि वो बिद्दत जो दीन में हो, तो चाहे वो कैसी हो, वो दीन वाली बिद्दत बिद्दत ही रहेगी और वो जहन्नम में लेके जाएगी। सुनिए, जिसने हमारे दीन जो हमने तालीम किया है उसमें कोई चीज दाखिल की फहुवा रद्दुन, वो मरदूद है। और कोई कहता है कि बिद्दत दो टाइप्स की होती है, एक बिद्दत हसना और बिद्दत सय्या, अच्छी और बुरी। सो लेट्स हैव अ हेल्थी डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। आइए शुरू करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीयना यौमल जज़ा। एकदम बेसिक से शुरू करते हैं इंशाअल्लाह ताला। जब हम इनसे पूछते हैं कि आप अपनी बात पर दलील पेश करें, तो ये लोग मिलकर एक पेश करते हैं अक्सर, सुनन नसाई हदीस शिफ नंबर 1578। और जो इस्लाम 360 ऐप यूज करते हैं उनके लिए 1579 में आप देख सकते हैं। हदीस शिफ यूं है, वकुल्ला मुहद्दसतिन बिदअतुन वकुल्ला बिदअतिन दलाला वकुल्ला दलालतिन फिन्नार। As per Hadith Sharif, every newly invented thing is an innovation and every innovation is going to astray and every going astray is in the fire। यानी हर नया काम बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। गौर कीजिए, हर नया काम इज इक्वल्स टू बिदअत एंड बिदअत इज इक्वल्स टू गुमराही एंड गुमराही इज इक्वल्स टू हेल फायर। अब यहाँ पे 5 वर्ड्स कंसीडर करने के हैं, मैं आपको एक एक करके इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट, कुल्ला यानी एवरी, मुहदसा न्यूली इन्वेंटेड, बिद्दा इनोवेशन, वलाला गुमराही, फिन्नार विल गो इन द हेलफायर जहन्नम। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पहला वर्ड है कुल्ला। इसको पर इंशाल्लाह मैं सबसे लास्ट में पेश करूंगा आपको, क्योंकि बाकी वर्ड समझाना ज्यादा जरूरी है। तो जब वो समझेगा तो इंशाल्लाह ये भी समझ जाएगा। तो आइए देखते हैं सुनन नसाई 1579। याद रखिए, एवरी नया काम इज इक्वल्स टू बिद्दत एंड बिद्दत इज इक्वल्स टू गुमराही, गुमराही इज इक्वल्स टू हेलफायर। पॉइंट नंबर ए क्या है? मुहद्दसा न्यूली इन्वेंटेड थिंग, नया काम। अब हम इनको पूछते हैं कि बताइए, नया काम यानी कुछ पुराना होगा, कुछ कदीम होगा, तभी तो वो नया होगा। तो ये कदीम पुराना क्या है? तो वो कहते हैं वो चीज जो हुजूर के जमाने में नहीं थी अब है, तो ये चीज नया काम है। फिर हम इल्जामी तौर पर कहते हैं क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए कि प्लेन, ट्रेन, गाड़ी, व्हीकल ये सब हुजूर के जमाने में नहीं थी। तो वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, दीन में कोई नया काम हो। प्लीज नोट, दीन में, शरीयत में। वैसे तो इस हदीस शरीफ सुनन नसाई 1579 इसमें कहीं पे दीन और शरीयत का लफ्ज नहीं है, पर इस्लाम 360 ऐप जो है उसके अंदर ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है शरीयत में। अब गौर कीजिए, यही वो लोग हैं जो कहते थे हम इमामों की क्यों माने, इमाम आजम अबू हनीफा को क्यों माने, इमाम शाफई को क्यों माने, हम बुजुर्गों को क्यों माने, पर खुद ब्रैकेट वाले बाबा का जरूर मानेंगे और उसकी बात को अपने ऊपर हुज्जत बना लेंगे। क्यों? ब्रैकेट वाले बाबा क्या नबी है या साहबी है? नहीं। पर बात वही है, अपनी पार्टी वाली आदमी आए तो आंख बंद कर लो, दूसरे पार्टियां करे तो उस पर बिना दलील के सवाल उठाओ, माज़अल्लाह। आइए टॉपिक पे रहते हैं हम। क्या था? हर नया काम बिदत है, बिदत गुमराही है और गुमराही जहन्नम में लेके जाएगी। अब देखिए सही बुखारी शरीफ 4986, हजरत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे बुलाया, किन्हें? हजरत ज़ैद को, जबकि यमामा वालों से लड़ाई हो रही थी और उस वक्त हजरत उमर मेरे पास थे। किनके पास? हजरत ज़ैद के पास। अब हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया हजरत उमर मेरे पास आए। अब हजरत उमर किनके पास जा रहे हैं? हजरत अबू बकर के पास। और कहा कि जंग यमामा में कुरान करीम के कितने कारी शहीद हो गए हैं। मुझे खदशा है कि कारियों के मुख्तलिफ मकामात पर शहीद हो जाने के बाइस कुरान मजीद का अक्सर हिस्सा जाता रहेगा। लिहाजा मेरी राय है कि आप कुरान करीम के जमा करने का हुक्म फरमाएं। मैंने हजरत उमर से कहा कि मैं वो काम किस तरह करूं। ये कौन फरमा रहे? हजरत अबू बकर फरमा रहे हैं कि उन्होंने हजरत उमर से कहा कि मैं वो काम, प्लीज नोट, वो काम किस तरह करूं जो रसूलुल्लाह ने ना किया। हजरत उमर ने कहा खुदा की कसम फिर भी ये अच्छा है। बस हजरत उमर बार बार इस बारे में मुझसे बहस करते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इस बारे में, किस बारे में? वो काम जो हुजूर ने ना किया, इस बारे में अल्लाह ताला ने मेरा सीना खोल दिया और मैं भी हजरत उमर के साथ मुतफ़िक हो गया। हजरत ज़ैद का बयान है कि हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया तुम नौजवान आदमी साहिब अकल और दानिश हो और तुम्हारी कुरान फहमी पर किसी को कलाम भी नहीं और तुम रसूलुल्लाह को वही भी लिख कर दिया करते थे। बस सही बलीग के साथ कुरान करीम को जमा कर दो। बस खुदा की कसम, अब ये कौन कह रहे हैं? हजरत ज़ैद कर रहे हैं। बस खुदा की कसम अगर मुझे पहाड़ को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाता तो उसे इससे भारी न समझता जो मुझे हुक्म दिया गया है कि कुरान करीम को जमा करूं।
میں نے عرض کیا، اب حضرت زید حضرت ابوبکر سے عرض کر رہے ہیں، میں عرض گزار ہوا کہ آپ وہ کام کیوں کرتے ہیں جو رسول اللہ نے نہ کیا؟ انہوں نے فرمایا، حضرت صدیق نے فرمایا، خدا کی قسم پھر بھی یہ بہتر ہے۔ بس برابر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحث کرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ بھی اسی طرح کھول دیا جس طرح حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا کھول دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ بس میں نے قرآن کریم کو کھجور کے پتوں، پتھر کے ٹکڑوں، لوگوں کے سینوں سے تلاش کر کے جمع کیا، اور آگے جن کو پڑھنا ہو وہ پوری حدیث پڑھ سکتے ہیں، 4986۔ آج کل سب بہت ایپ والے ہیں ویسے بھی۔ آپ نے پوائنٹ ضرور مارک کیا ہوگا، پھر بھی میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں کہ حضرت صدیق اور حضرت زید نے کیا فرمایا کہ وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو نبی نے نہیں کیا۔ اور ان لوگوں کی ڈیفینیشن کیا تھی کہ ہر نیا کام، اور نیا کام ہم نے پوچھا تو کیا کہا کہ جو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، تو ہر وہ نیا کام جو حضور کے زمانے میں نہ تھا وہ تو بدعت ہوا۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کے ڈیفینیشن کے حساب سے حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت زید اور معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا دل بدعت کرنے کے لیے کھول دیا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یعنی بدعت کی آپ کو تقسیم کرنی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں، پوائنٹ پہ رہتے ہیں۔ جو بھی ہمارے چینل پہ پرانا ہے وہ غور کر سکتا ہے کہ ایک فنڈا یہ ہمیشہ یوز کرتے ہیں، اور سیم فنڈا انہوں نے یہاں بھی اپلائی کیا کہ ہر جگہ ڈیفینیشن چینج کر دو، ڈیفینیشن چینج کر دو گے تو ہمارا جو باطل مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ کہیں پر انہوں نے کیا کیا، شرک کی ڈیفینیشن چینج کر دی، اس کا جواب ہم نے اس ویڈیو میں دیا ہے، آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آئی کارڈ پہ بھی مل جائے گا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خیر آگے بڑھتے ہیں، وہ 5 ورڈز مین یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ ناؤ سیکنڈ ورڈ، پوائنٹ بی، بدعت۔ حدیث شریف کے جملے کیا ہے؟ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی۔ اب دیکھیے صحیح بخاری شریف 2010 2010، حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری سے روایت ہے کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات میں مسجد کی طرف نکلا تو لوگ متفرق تھے، ایک آدمی تنہا نماز پڑھ رہا تھا اور ایک آدمی گروہ کے ساتھ۔ حضرت عمر نے فرمایا، میرے خیال میں انہیں ایک قاری کے پیچھے جمع کر دیا جائے تو کیا اچھا ہوگا۔ پھر حضرت ابی بن کعب کے پیچھے سب کو جمع کر دیا گیا۔ پھر میں ایک دوسری رات کو ان کے ساتھ نکلا اور لوگ اپنے قاری کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ اچھی بدعت ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ اچھی بدعت ہے۔ عربک ورڈ کیا ہے؟ نعم البدعہ ہذہ، یہ واٹ اے گڈ، واٹ این ایکسیلنٹ بدعہ۔ اب واپس سے ان کی ڈیفینیشن دیکھیے، ان کی ڈیفینیشن کیا تھی کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی۔ تو ان کے ڈیفینیشن کے حساب سے حضرت عمر، حضرت عبد الرحمن اور وہ سارے صحابہ جنہوں نے جماعت قائم کی، تراویح کی، سب بدعتی اور سب گمراہ میں اور سب جہنم میں جائیں گے معاذ اللہ۔ پر اب کیا کریں گے؟ جب ہم دلیل دیں گے تو وہابی ہے نا، گلاٹی مارنا نہیں چھوڑتا۔ اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں، سنیے۔ کوئی مثال دے دیں گے، کبھی وہ کہیں گے جی حضرت عمر نے تراویح کی جماعت شروع کروائی تو اس میں کہا کتنی اچھی بدعت ہے۔ حضرت عمر نے کون سی بدعت کی تھی اس میں؟ اس کا جواب بھی لے لیجئے کہ وہ کون ہے، وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سکر، یہ وہ عمر فاروق اعظم ہے کہ ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، یہ وہ عمر فاروق اعظم ہے۔ یہ ان کو سکھائیں گے عربی، ابھی مرزا جیسے انجینئر ٹائپ کے، یہ اب حضرت عمر فاروق اعظم کو سکھائیں گے کہ یہاں پہ عربک کا ورڈ بدعت نہیں آنا چاہیے تھا معاذ اللہ۔ حضرت عمر کو نہیں پتا تھا معاذ اللہ کہ یہاں بدعت نہیں آئے گا، پر حضرت عمر نے معاذ اللہ نہیں جانتے ہوئے لا فہمی میں انہوں نے بدعت کہہ دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اسی لیے تو کہتے ہیں جب ان کی پھنستی ہیں تو یہ صحابہ تک پہ انگلی اٹھا دیں گے کہ صحابہ بھی غلط بولتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، بخار آتا ہے ان کو، بخاری نہیں آتی۔ دونوں ورڈز ہم نے آپ کو ایکسپلین کر دیے۔ اب ایک لاسٹ ورڈ کیا ہے، وہ سب سے امپورٹنٹ ورڈ ہے کل۔ اب غور کیجیے، اگر بدعت کی تقسیم نہ کی جائے تو سارے صحابہ پر گمراہیت اور جہنمی ہونے کا الزام آ جائے گا معاذ اللہ۔ سچ فرمایا ہمارے نبی نے 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی یعنی اہل سنت۔ تو ہم اہل سنت ڈویژن کرتی ہے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ اب غور کیجئے، اگر اس کا ڈویژن نہ کیا جائے تو ان تینوں حدیث پر عمل نہیں کر پائیں گے۔ اگر سنن نسائی 1579 مانیں گے تو بخاری شریف 4986 اور 2010 میں صحابہ کو جہنمی کہنا پڑے گا معاذ اللہ، ان کے ڈیفینیشن کے حساب سے۔ پر اہل سنت کے ڈیفینیشن کے حساب سے 1579 بھی رائٹ ہے، 4986 بھی رائٹ ہے، 2010 بھی رائٹ ہے۔ اور وہ کیسے رائٹ ہے وہ سنیے۔ 26واں پارہ سورہ الاحقاف آیت نمبر 2425۔ اب دیکھیے 1579 سنن نسائی میں جو ورڈ تھا کل یعنی ایوری، یہاں پر بھی سورہ الاحقاف میں بھی 24-25 آیت میں ورڈ کیا ہے، کل، ٹھیک، سیم ورڈ یہاں بھی یوز ہوا ہے۔ تھوڑا سا پس منظر میں بتا دوں کہ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو جب اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ تم کیا ہم کو ہمارے معبودان باطل سے پھیرنے آئے ہو؟ تو ایسا کرو، تم عذاب لے آؤ جو تم ہمیں وعدہ دیتے ہو اگر سچے ہو۔ تو یہ لوگ، یہ جو قوم تھی، یہ عذاب میں جلدی کرنے لگی، تو آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ پھر جب انہوں نے عذاب کو دیکھا بادل کی طرح آسمانوں کے کنارے میں پھیلا ہوا ان کی وادیوں کی طرف آتا، بولے یہ بادل ہے ہم پر برسے گا، بلکہ یہ تو وہ ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے، ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہر چیز کو تباہ کر ڈالتی ہے۔ پوائنٹ نوٹ، ہر چیز، کل۔
ہر چیز کو تباہ کر ڈالتی ہے اپنے رب کے حکم سے. تو صبح رہ گئے کہ نظر نہ آتے تھے مگر ان کے سونے مکان. ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں مجرموں کو. پوائنٹ نوٹ کریے کیا ورڈ ہے؟ کلہ، ہر چیز. اور سنن نسائی 1579 کیا ورڈ تھا؟ کلہ. کلہ بدعت دلالہ، ہر بدعت. ٹھیک، اب دیکھیے یہاں بھی ورڈ کلہ ہے اور اس سے مراد کیا تھا؟ ہر چیز پارا پارا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی. پر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے اور اپنے اوپر ایمان لانے والوں کے گرد ایک خط کھینچ دی تھی اور اس لائن کے اندر جب وہ ہوا آتی جو کافروں پر عذاب بن گئی تھی، وہ جب اس لائن کے اندر آتی تو ٹھنڈی پاکیزہ ہو جاتی. سبحان اللہ، یہ حضرت ہود علیہ السلام کا معجزہ ہے. غور کیجئے، پر یہاں پہ ورڈ تو کلہ ہے یعنی ہر چیز، پر ہر چیز میں حضرت ہود اور ان پر ایمان لانے والے شامل نہیں. یعنی ہر چیز سے مراد ہر وہ کافر، ہر وہ برے لوگ اور ان کی چیزیں، اس سے مراد وہ چیز تھی. تو غور کیجئے، ہر جگہ کلہ لکھنے سے ہر مطلب ایوری ہوتا ہے پر ایچ اینڈ ایوری نہیں ہوتا. یہ پوائنٹ سمجھیے. تو اسی طریقے سے جب سنن نسائی 1579 میں ہر وہ بری بدعت ہے، ہر وہ بری بدعت ہے، اب بھی نہیں سمجھیں گے تو آپ کب سمجھیں گے؟ جو ہمارا موقف تھا بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، اس کے لیے بھی انشاءاللہ ہم حدیث شریف پیش کریں گے. ویڈیو اور زیادہ بڑی نہ بن جائے اس لیے انشاءاللہ اگلا ویڈیو بنائیں گے، اس میں ہم آپ کو پیش کریں گے. اور یہ وہابی کہاں کہاں اس میں ڈنڈی مارتے ہیں اس کو بھی ضرور ایکسپلین کریں گے، اس کا بھی جواب انشاءاللہ قرآن و حدیث سے دیں گے اللہ کی توفیق سے. کل کے رضا ہے کھنجر خوخار، برق بار آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.